ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، جہالت کا دورہ تھا، نفاق و منافرت عام تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غلام ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ اس ظلمت کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری سے ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا۔ ماہ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی اہمیت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اس مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رحمت للعالمین، جان عالم، راحت عالم، نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش کی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ ربیع الاول کا مہینہ عظمت و برکت والا مہینہ ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق تمام انسانوں کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک غیر فانی عشق بن چکا ہے۔ مسلمان اس مہینے میں یعنی ماہ ربیع الاول میں آقا کریم کی آمد کی خوشی میں بے پناہ مسرت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کی آمد کی خوشی میں محافل کا انعقاد کرتے ہیں جو کہ گناہ گو احسانات کا ایک ہلکا سا شکریہ ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے دن سے مراد یعنی ایام اللہ سے مراد وہ ایام ہیں جس میں اللہ کی کسی نعمت کا نزول ہوا ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون بڑی نعمت ہے؟ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ تو آپ کی آمد کا دن ایام اللہ میں سے ہے اور اس دن کو یاد کرنا، اس دن تذکرہ کرنا، اس دن خوشی کا اظہار کرنا ایک باعث مسرت اور باعث توفیق کام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن چراغاں، اس دن محافل کا انعقاد کرنا، اس دن خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ہمیں نوازے۔